أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. صدق الله العلي العظيم. سبحان اللہ. جزاک اللہ قاری محمد ذیشان حنیف قادری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. ناظرین، آج کا دن اسلامی مہینے رمضان کے ان دنوں میں سے ایک ایسا دن ہے جو حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہے. آج میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پالے ہوئے چچا زاد بھائی علی المرتضیٰ شیر خدا کے وصال کے لمحات قریب آ رہے ہیں. آج ہم حضرت علی علیہ السلام کی زندگی پر نظر ڈالیں گے. ویسے تو ایک پروگرام یا ایک زندگی بھی بہت کم ہے آپ جیسی عظیم ہستی کی زندگی پہ نظر ڈالنے کے لیے، لیکن ایک کوشش ہے. امید ہے کہ آپ سب بھی ہمارا ساتھ دیں گے. آج کے دن اسی ٹاپک کو آگے لے جاتے ہوئے آئیے ویلکم کرتے ہیں پیر سید محمد مقدس کاظمی المشہدی کو.
کہ وہ بھی آج کے دن میں اپنا حصہ ڈالیں۔ السلام علیکم بھیا۔ جی وعلیکم السلام۔ بھیا نعت کے سفر کی جگہ آج مجھے پتا ہے کہ آج آپ بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، آپ بھی کچھ کلام پیش کرنا چاہتے ہیں، کچھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ جی اس میں کوئی شک نہیں، یہ وہ ہستی ہے کہ جن کے بارے میں قرآن جو ہے وہ 1000 سے زائد آیات جو ہے ان کی شان میں، اور جس پہ سب متفق ہیں تمام مکاتب فکر، وہ 313۔ اور میرا جی یہ چاہتا ہے کہ ایک بھی اگر آیت پہ سیر حاصل اگر گفتگو ہو تو یہ اس کے لیے بھی ایک وقت درکار ہے، لیکن وہ آیت کیا ہے؟ کُلَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ شرط ہے، یعنی تمام عبادتیں اس وقت تک قبول ہی نہیں ہے جب تک ان کی محبت، ان کی مودت اگر آپ کے دل میں موجود نہیں۔ بے شک۔ یعنی یہ بہت، میں کہتا ہوں سمجھنا چاہیے اور سمجھانا چاہیے کہ ہم کن تعصبات کی نظر ہو رہے ہیں۔ اگر ایک ہستی کو مان رہا ہے، دوسرا وہ اس لیے نہیں مانا کہ وہ مانتے ہیں۔ میں کاش کے موقع ہو اور تمام مکاتب فکر مل کے بیٹھیں اور سوچیں۔ ابھی بھی جو اس سے پہلے کل کے پروگرام میں علماء بیٹھے تھے اور میں دیکھ رہا تھا کہ ایک دوسرے کے ساتھ مربوط تھے وہ باتیں، یعنی اس کا مطلب ہے ہمارے مشترکات بہت ہیں، ہمارے اختلافات بہت کم ہیں، لیکن ہم اختلاف پہ اس لیے زیادہ زور دیتے ہیں کہ جب تک اختلاف نہ کرو، یہ افسوسناک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ایسی شاید یہ سمجھے کہ انکشاف تو نہیں ہے، لوگ جانتے ہیں لیکن اس کو سوچتے نہیں ہیں۔ وہ یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اختلاف بہت کم ہیں، لیکن اختلاف کو ہوا اس لیے دی جاتی ہے کہ اپنے فرقہ میں جو ایک نام جو حاصل کرنے کے لیے دوسرے کو برا بلا کہا جاتا ہے، جبکہ میں کہتا ہوں کہ اس سے وہ بہتر ہے ریڑی والا جو اپنی ریڑی پہ سجے پھل کو کہہ رہا ہوتا ہے یہ جی مرود ہیں، بڑے پیڑے والے مرود ہیں جی، بہت اچھے ہیں، اور دوسری طرف کبھی اس نے نہیں کہا جی کہ اس کے کیڑے والے ہیں اور میرے پیڑے والے ہیں۔ افسوس یہ کہ ہماری جو سوچ جا کہاں رہی ہے اور ہم لے کے کہاں جا رہے ہیں۔ علماء کا میں سمجھتا ہوں اس پہ بہت زیادہ توجہ ہونی میں چاہیے۔ آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہمارے علماء کے اتنے اختلافات نہیں ہیں اور اتنے مسائل نہیں ہیں آپ ایک دوسرے کے ساتھ، جتنی عوام جو ہے وہ کسی چھوٹی سی بات، 100% اگر آن ایئر دو علماء بات کر رہے ہیں، ڈیفرنٹ فرقوں سے بلونگ کرتے ہیں، وہ گفتگو کر رہے ہیں، ویورز میں نے یہ بات نوٹ کی ہے، بریک میں وہ شاید آن ایئر وہ تھوڑا سا ایک دوسرے کے ساتھ ڈس ایگری کرے بھی، جب بریک آئے گی تو وہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ نارمل ہوں گے، بالکل ٹھیک ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ، انلیس ناؤز باللہ توبہ استغفار کوئی ایسی بات کہے جو بالکل شریعت اور ہر بلیف سسٹم کے خلاف ہو۔ لیکن عوام جو ہے اس چیز کو ہوا دے کے اس کو ایک بہت بڑا ایشو، اور اسپیشلی میڈیا، اس میں میڈیا کا بہت نیگیٹو ہاتھ ہے ویورز، میں خود میڈیا کا حصہ ہوں اور مجھے بہت شرمندگی اور اس میں زیادہ سوشل پڑتا ہے۔ میڈیا، شاید یہ چینل اتنے زیادہ نہ ہوں جتنا کہ سوشل میڈیا اس چیز کو ہوا دے، بالکل صحیح۔ کیونکہ سوشل میڈیا ہر ایک کے لیے جو آسان ایکسیس ہے اور جو چاہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے اور کر رہا ہے۔ اور دیکھیں پاکستان ایز اے کنٹری، ایز اے نیشن آپ دیکھیں بنا ہی اس سوچ کے ساتھ تھا کہ ہر بندہ اپنے طریقے اپنے انداز سے عبادت کرے، مسلمان اپنے طریقے سے، کرسچن اپنے طریقے سے، ہندو اپنے طریقے سے، یہودی اپنے طریقے سے، پارسی اپنے، ہر مذہب کا بندہ اپنے طریقے اپنے انداز سے عبادت کرے، اور اس میں اگر فرقے بھی آ جاتے ہیں تو ہمارا رائٹ نہیں ہے ہم کسی اور کی بات کے اوپر کامنٹ کریں۔ سب سے بڑا جج رب تعالیٰ ہے، اس نے فیصلہ کرنا ہے، ہم کیوں بیٹھ کے اس دنیا میں فیصلے کرتے ہیں؟ جی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی میں چاہ رہا ہوں کہ قرآن کی کچھ آیات، کچھ احادیث اس ہستی کے بارے میں بتاؤں اور ہم نیگیٹیوٹی اور نیگیٹو سوچ کو ہٹائیں اس بات پہ کہ یہ دیکھیں وہ کون سی ہستی ہے، اور بے شک جس مسلک سے بھی آپ ہیں آپ پوچھ لیجیے جی کیا یہ مولا کائنات کے لیے، تو یقیناً ہر عالم دین اسی چیز کا جو ہے وہ بالکل میرا ساتھ دے گا۔ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یہ بھی قرآن کی آیت ہے، یہ بھی مولا کائنات کے لیے۔ پھر یہ بہت معروف آیت ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، سورہ یاسین کی ہے، اور یہ بھی مولا کائنات پہ ہے۔
اور بہت ساری آیات، بہت ساری، جیسے بچے نے پڑھا انما یریداللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ بھی اسی گھرانے کے لیے۔ پھر ایک ایسی حدیث کو میں کوڈ آج کر رہا ہوں کہ جو پریکٹیکلی کر کے دکھائی رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ چونکہ آج میں کہ تو شہادت کی کا دن ہے تو میں چاہوں گا کہ اسی مناسبت سے اگر آپ چاہیں ٹھیک ہے تو یا علی انت ولی فی الدنیا والآخرہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت منی، پھر آگے سنیے، پھر کہا یا علی لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، جسموں کا جسم۔ پھر کہا علی تیرا اور میرا نور ایک ہے۔ میں تفصیل میں نہ جاؤں اور فقط میں آؤں اس طرف کہ آج کا دن وہ ہے کہ جب مولا کائنات کے لیے حکیموں نے یہ سجیسٹ کیا کہ دودھ جو نا اگر علی پاک کو ملے تو اس زخم جو ہے وہ کم ہو سکتا ہے۔ تو یہ بات پورے کوفہ میں پھیل گئی اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے، یتیم بچے آئے، چھوٹے چھوٹے یتیم بچے، اور ہاتھوں میں اپنے حصے کا دودھ جو ان کے لیے تھا وہ آئے اور دروازے پہ آ کے کھڑے۔ آج ان کے مولا کی شہادت ہونے والی تھی۔ پھر یہ وہ مولا تھے جنہوں نے فزت برب کعبہ، یہ کیا تسکین ہے اس ہستی کو کہ جو موت کو گلے لگاتے ہوئے کہہ رہے ہیں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اس کا میں انشاءاللہ وقفے کے بعد بات کروں گا۔ میں مختصر، میرا جی چاہتا ہے کہ پنجابی کا ایک مختصر سا کلام میں پیش کروں گا، ایک صرف شعر کے ساتھ جسے میں پیش کر سکوں۔ ہائے منگو دعا کوئی بے آسرا نہ ہو، منگو دعا کوئی بے آسرا نہ ہوئے، دیاں دے سر تو پیو دا، دیاں دے سر تو پیو دا سایہ جدا نہ ہوئے، منگو دعا کوئی بے آسرا۔ ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز۔ پیر سید محمد مقدس کاظمی المشہدی ہمارے ساتھ ہیں۔ شہادت حضرت علی علیہ السلام پہ آج ہم بات کر رہے ہیں۔ جی مقدس بھائی، آج کا دن 21 رمضان، یہ وہ قیامت کا دن ہے کہ جب آفتاب امامت و ولایت غروب ہو گئے اور یتیم ایک بار پھر یتیم ہو گئے کہ ان کی سرپرست شفقت کرنے والا دنیا سے چل بسا۔ میں ایک ایسا واقعہ پیش کرنے جا رہا ہوں، اس کے بعد کلام، کہ کاش دنیا کو یہ سمجھ آ جائے کہ سرکار کو جب ضرب لگی تو آپ نے کہا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوں۔ اب اس بات پہ میرے سننے والوں کو کہوں گا کہ اس وقت دو گروہ ایسے تھے، ایک گروہ جو آپ کو خدا مانتا تھا اور ایک گروہ وہ تھا جو آپ کو نمازی بھی نہیں مانتا تھا۔ اب علماء اور فقہاء نے جو اس فلسفے کو سمجھانے کی کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ جب مولا نے کہا نا فزت برب الکعبہ کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوگا، جو خدا سمجھتے تھے جب انہوں نے دیکھا کہ خود علی سجدے میں شہید ہوئے، وہ کوئی تھا تو جس کو سجدہ کر رہے تھے، سبحان اللہ، ایسی دلیل قائم کر دی کہ اس کا کوئی ثانی ملتا ہی نہیں ہے۔ اور وہ لوگ شامی جو لوگ تھے
وہ یہ سمجھتے تھے جب پتا چلا کہ علی علیہ السلام مسجد میں شہید ہوئے تو کیا نعوذ باللہ، یہ آپ کو بالکل، یہ علماء انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ کہا کہ علی اور مسجد کا کیا تعلق، کہ علی نماز بھی پڑھتے تھے. اس حد تک نائب رسول کو جو ہے وہ گردانا اور جانا جاتا تھا. اور میں چاہوں گا کہ آج کے دن کی مناسبت سے میں ایک کلام پیش کروں. ہاں، کاش وقت ہوتا تو اس پہ سیر حاصل گفتگو ہوتی کہ یہ ہستی کون تھی، کہ کیسے امام پاک جب واپس آ رہے تھے مولا علی کو، کیونکہ آپ کی دفن جو ہے ایک ایسا راز ہے جو آج تک کسی پہ کھل نہیں سکا، اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کہ واپس آ رہے تھے کہ ایک نبینہ روتے ہوئے چلاتے ہوئے سرکار حسن کو جو ہے وہ نظر آیا. تو پوچھا، اے بندہ تو کیوں رو اور کیوں چلا رہا ہے؟ ایک دم سے خاموش ہوئے. کہنے لگا آواز بھی وہی ہے، خوشبو بھی وہی ہے. اے بندہ پہلے تو بتا تو کون ہے؟ کہا یہ بتا کہ تو کیوں رو رہا ہے؟ کہا ایک میرا محسن تھا، آیا جو مجھے کھانا کھلایا کرتا تھا، وہ کچھ دنوں سے آ ہی نہیں رہا. بس یہ کہنا تھا. کہا کہ آواز تیری طرح تھی، خوشبو تیری طرح تھی. سرکار حسن نے کھانا پیش کیا. کہا لیکن تو کون ہے؟ کہا میں اسی کا بیٹا ہوں. کہا اچھا، وہ کہاں ہے؟ تو سرکار حسن نے کہا کہ لوگوں نے ان کو شہید کر دیا ہے. بس یہ کہنا تھا کہ اس کی ایک چیخ بلند ہوئی اور وہ بھی اس دنیا سے چلا گیا. آئیے یتیموں کے سہارا سرکار علی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے میں مختصر کلام پیش کرنے جا رہا ہوں. ہاں، حسنین پہ یتیمی تقدیر لے کے آئی، مولا علی کے غم میں مغموم ہے خدا. حسنین پہ یتیمی تقدیر لے کے آئی، مولا علی کے غم میں مغموم ہے خدا. کیوں منبر سلونی ویران کر دیا ہے؟ کیوں منبر سلونی ویران کر دیا ہے؟ کیوں موت کی خزاں میں کیوں موت کی خزاں ہے باغ نبی پہ چھائی؟ مولا علی کے غم میں مغموم ہے خدائی. لو چل بسا یتیموں بیواؤں کا سہارا، لو چل پڑا یتیموں بیواؤں کا سہارا. کرتا تھا جو ہمیشہ دشمن سے بھی بھلائی، مولا علی کے غم میں مغموم ہے خدائی. تلوار و زہر دونوں مولا کے
سر پہ باہم تلوار و زہر دونوں، مولا کے سر پہ باہم بیٹوں نے یہ وراثت ایک ایک کر کے پائی، مولا علی کے غم میں مغموم ہے خدائی، لے کر چراغ ڈھونڈے دنیا میں اب کہاں گئے، لے کر چراغ ڈھونڈے دنیا میں اب کہاں ہے، جو ہو امام پہلا ختم الرسل کا بھائی، مولا علی کے غم میں مغموم ہے خدائی، یہ کیسی عید آئی سر پر یتیم چھائی، یہ کیسی عید آئی سر پر یتیم چھائی، رکھے گی یاد رکھے گی یاد زینب امت کی بے وفائی، مولا علی کے غم میں مغموم ہے خدائی، حسنین پہ یتیمی تقدیر لے کے آئی، مولا علی کے غم میں مغموم ہے خدا۔ ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز۔ اب ہم اپنے پروگرام میں ویلکم کرنا چاہیں گے ابو حمزہ مفتی ظفر جبار چشتی کو۔ السلام علیکم بھائی۔ اور ان کے ساتھ آف کورس ہمیں آج پھر جوائن کیا ہے علامہ ڈاکٹر محمد حسین اکبر نے۔ السلام علیکم۔ ویورز، علی جان کربلائی نے ہمیں جوائن کیا ہے آج، وہ مرثیہ پیش کریں گے، لیکن بریک میں جاتے ہوئے السلام علیکم بیٹا۔ علامہ صاحب، آپ سے بات کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی علیہ السلام کو کیسی شان عطا کی ہے؟ کیا اس کی کوئی مثال ملتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین۔ پوری کائنات میں مخلوق خدا میں سب سے افضل و برتر ہستی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ان کے بعد اگر پوری کائنات میں سب سے افضل و برتر کوئی ہے تو وہ حضرت امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ آپ نے ان کی عظمت کے حوالے سے سوال کیا۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام مخلوق خدا میں ان متضاد صفات حمیدہ کا گلدستہ ہیں کہ جن کا پوری کائنات میں کوئی بھی ثانی نہیں۔ بے شک دنیا میں آپ کو بڑے بڑے عابد زاہد ملیں گے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ عابد بہادر اور شجاع بھی ہو۔ بڑے بڑے بہادر اور دلیر ملیں گے، ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت بڑے سخی بھی ہوں۔ بڑے بڑے سخی ملیں گے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ حکمران بھی ہوں۔ بڑے بڑے حکمران ملیں گے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ میدان علم میں کمال رکھتے ہوں۔ کائنات کی واحد ہستی ہیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ جو تمام تر صفات حمیدہ کا بکمال، نہ کہ جزوی طور پر، ایسا گلدستہ ہیں کہ جن کا اللہ کے نبی نے مختصر ترین ان الفاظ میں تعارف کروایا تھا کہ اگر کوئی آدم علیہ السلام کا علم دیکھنا چاہے، نوح علیہ السلام کا علم دیکھنا چاہے، ابراہیم علیہ السلام کی خلت دیکھنا چاہے، موسیٰ علیہ السلام کی ہیبت دیکھنا چاہے، داؤد علیہ السلام کی
حکمت و دانائی دیکھنا چاہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مسیحیت دیکھے، مجھ محمد مصطفیٰ کا علم و کمال دیکھنا چاہے تو فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ علی ابن ابی طالب، تو بس وہ علی ابن ابی طالب کے چہرے کو دیکھ لے۔ آدم سے لے کر مجھ خاتم محمد مصطفیٰ تک تمام انبیاء کے اوصاف حمیدہ کا ایک گلدستہ تمہیں علی کی صورت میں نظر آئے گا۔ اور میں کہا کرتا ہوں اگر تمام انبیاء کے اوصاف کو جمع کر دیا جائے تو اس شخصیت کا نام علی ابن ابی طالب ہے، اور اگر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اوصاف کو بکھیر دیا جائے تو کوئی آدم بنتا ہے، کوئی نوح بنتا ہے، کوئی ابراہیم و موسیٰ، کوئی عیسیٰ بنتا ہے۔ اور پھر یہ ہستی جس کا کما حق کو تعارف نہیں ہو سکا، دنیا پہچان نہیں سکی۔ ایک واقعہ ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بھی موجود ہیں کہ اتنے میں مسجد نبوی سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام داخل ہوتے ہیں، اور آپ اپنے اصحاب کو متوجہ کر کہتے ہیں کیا اس آنے والے کو کوئی پہچانتا جانتا ہے؟ تو کچھ نے کہا ہاں یا رسول اللہ آپ کا بھائی ہے، کسی نے کہا داماد ہے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، سلیمان تم بتاؤ تم جانتے ہو؟ کہا نہیں میں تو نہیں جانتا۔ تو سب نے فوراً اعتراض کیا یا رسول اللہ یہ سلیمان کیا کہہ رہے ہیں؟ سلیمان فارسی صبح شام دن رات ان کے ساتھ ہیں، اور یہ کیا؟ کہا اسی سے پوچھئے، سلیمان بتاؤ تم نے یہ کیا کہا، تم 24 گھنٹے ان کے ساتھ رہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے تو فرمایا تھا کہ اللہ کو جس طرح پہچاننے کا حق ہے کوئی بھی نہیں پہچان سکا سوائے مجھ محمد کے اور سوائے علی کے۔ سبحان اللہ۔ مجھ محمد مصطفیٰ کو کوئی بھی نہیں پہچان سکا جیسے پہچاننے کا حق ہے سوائے اللہ اور علی کے، اور علی ابن ابی طالب کو کوئی بھی کما حق کو نہیں پہچان سکا جیسا اسے پہچاننے کا حق تھا سوائے اللہ اور مجھ محمد مصطفیٰ کے۔ تو جب ہم اس میں کہیں بھی موجود نہیں ہے تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں اس شخصیت کو کما حق کو جانتا ہوں؟ اس لیے میں نے کہا میں تو نہیں جانتا۔ تو حقیقت یہی ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس کائنات کی مظلوم شخصیت بھی ہیں اور اس کائنات کی ناشناختہ شخصیت بھی ہیں کہ جن کو دنیا آج تک نہیں پہچان سکی۔ کاش دنیا کی یونیورسٹیوں میں علی شناسی کے لیے ایک چیئر ہوتی اور علی ابن ابی طالب کے کمالات، ان کی تعلیمات، ان کے فضائل پر مسلسل ریسرچ ہوتی تو آج دنیا کا نقشہ ہی کچھ اور دکھائی دیتا۔ خیر یہ بات تو علامہ صاحب پوری دنیا میں جو ہے اس بات پہ تو ریسرچ کی جاتی ہے کہ بہت سی سائنٹیفک باتیں جو مولا علی علیہ السلام نے کہی، آج بھی لوگ جو ہیں سائنس کی کمیونٹی کے وہ اس بات پہ کنفیوزڈ ہیں کہ یہ نالج ان کے پاس کہاں سے آئی، کیسے آئی۔ ہم تو ابھی تک چیزیں پروو ہو گئی ہیں لیکن ان کے پیچھے کیا سائنس ہے ابھی تک ہم وہ ڈیفائن ہی نہیں کر پائے۔ جی مفتی صاحب اسی بات کو آگے لے جاتے ہو، کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ جس طرح علامہ صاحب عظمت مولا کائنات بیان فرما رہے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ میرے یہ بخت کی ارجمندی ہے کہ میں آج اس ہستی کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جس ہستی کا ذکر کرنا عبادت ٹھہرا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ ہستی جس کو اگر میں قرآن کی رہنمائی میں دیکھوں تو آپ کے ایک ایک عمل کو اللہ رب العزت نے قرآن کا حصہ بنایا ہے۔ آپ کے پاس 4 دینار تھے، آپ نے عمل کر دیا، 1 دینار رات کو خیرات کر دیا، 1 دینار صبح کو خیرات کر دیا، 1 اعلانیہ کر دیا، 1 چپکے سے کر دیا۔ میرے اللہ کو مولا کائنات کی یہ ادا اتنی پسند آئی، اس ادا کو قرآن کا حصہ بنا دیا تاکہ قیامت تک آنے والا قرآن کا قاری مولا کائنات کے اس عمل کو پڑھے بغیر گزرے نہ۔ الذین ينفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیہ
کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں رات کو دن کو اعلانیہ اور چپکے سے، یہ مولا کائنات ہیں۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں اس ذات کے حوالے سے کیا کہوں، اتنے ٹائم میں اس ذات کی عظمت کا احاطہ کس طرح کر سکوں جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم کے شہر کا عظیم دروازہ ہیں، باب العلم، باب العلم، اور ہر شہر کی پہچان اس کے دروازے سے ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ہمیں حکم دیا گیا کہ اگر میرے علم تک پہنچنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے باب علی کے پاس آؤ، بے شک۔ باب مدینۃ العلم کے پاس آؤ۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا میں کیا کہوں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تیرا جسم میرا جسم ہے، سبحان اللہ، تیرا خون میرا خون ہے، بے شک، تیرا گوشت میرا گوشت ہے۔ باب مدینۃ العلم حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا جس طرح ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ دنیا کی یونیورسٹیوں میں مولا کائنات کی شناسائی کے حوالے سے چیئر ہونی چاہیے، بالکل میرے علی کو کوئی پہچان نہیں سکا، یہ خود میرے علی نے فرمایا ہے، مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ آج تک جتنا اللہ نے مجھے علم دیا ہے مجھ سے کسی نے پوچھا نہیں ہے، اور جتنا اللہ نے مجھے سخی بنایا ہے اتنا مجھ سے کسی نے مانگا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنا، کیا کہنا۔ باب مدینۃ العلم، اللہ اکبر، میں دیکھتا ہوں کہ جب مالک کا آوازہ آتا ہے تو آپ کا جسم کانپ جاتا ہے، لرز جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے اے مولا کائنات اس میں کیا راز ہے؟ فرمایا جانتے نہیں ہو یہ کس ذات کا پیغام آیا ہے، کس ذات کا بلاوا آ گیا ہے۔ عبادت میں اگر آپ دیکھ لیں، میں صرف ان الفاظ میں یہ کہوں کہ مولا کائنات کی ذات کو جس اینگل سے بھی آپ دیکھیں گے مکمل پائیں گے، بے شک۔ وہ ہماری رہنمائی کرتے ہوئے ان کو آپ پائیں گے۔ اور بریک کے بعد ہم یہی چاہیں گے کہ آپ کو باب العلم کیوں بلایا جاتا ہے، آپ کو شیر خدا کیوں بلایا جاتا ہے؟ لقب تو آپ کو ماشاءاللہ ایک سے ایک اول بے لقب شک، دیا گیا، لیکن کچھ ان پہ بھی بات کریں گے کہ وہ کیا ایسے واقعے رونما ہوئے جن کے بعد آپ کو آفیشیلی یہ لقب دیا گیا۔ آپ تو ہمیشہ سے شیر خدا تھے، اللہ اکبر۔ لیکن کیوں دیا گیا یہ ہم ڈسکس کریں گے بریک کے بعد۔ بریک میں جاتے جاتے علی جون کربلائی مرثیہ پیش کریں گے۔ یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، ہائے با میں گیا ہے شبرو شبیر کا،
غم علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے غم علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے داغ کا یوں تھا جگر پہ مادر دلگیر کا یا رسول اللہ یہ جبریل نے رو کے کہا یا رسول اللہ یہ جبریل نے رو کے کہا ایک حلقہ اور ٹوٹا نور کی زنجیر کا اور کیوں چلا ہی تیغ غیدر پے بنے مجھے بتا کیوں چلا ہی تیغ بنے مجھے بتا قتل قرآن کر دیا کا ٹاگلا تفسیر کا نظم جانے علی کو کیا خیال آتا رہا نظم جانے علی کو کیا خیال آتا رہا منہ کبھی زینب کا دیکھا اور کبھی شبیر کا یہ جنازہ ہے ویورز اب نوحہ پیش کرنے جا رہے ہیں سید اون عابدی. ہائے 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 علی ہائے زینب ہائے علی یوں رو رہے دیکھ کے زینب کو مرتضی یوں رو رہے
شاید خیال آیا ہے بازار شام کا، یوں رو رہے ہیں دیکھ کے زینب کو مرتضیٰ، زینب کے تھے یہ بین مدینے چلو حسین، زینب کے تھے یہ بین مدینے چلو حسین، کوفہ ہمارے رہن کے قابل نہیں رہا، یوں رو رہے ہیں دیکھ کے زینب کو مرتضیٰ، سجاد بین کرتے ہیں دادا ہے خوش نصیب، سجاد بین کرتے ہیں دادا ہے خوش نصیب، بیٹوں نے مل کے باپ کو غسل و کفن دیا، یوں رو رہے ہیں دیکھ کے زینب کو مرتضیٰ، سجاد بین کرتے ہیں دادا ہے خوش نصیب، بیٹوں نے مل کے باپ کو غسل و کفن دیا، یوں رو رہے ہیں دیکھ کے زینب کو مرتضیٰ، شاید خیال آیا ہے بازار شام کا۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ جی ویورز، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ بریک سے پہلے ہم نے انڈیکیشن دی تھی کہ ہم بہت سے ماشاءاللہ آپ کو لقب دیے گئے، بہت سے ٹائٹل دیے گئے، اور جب وہ لقب دیے گئے اس سے بہت پہلے سے یہ اسٹیبلش فیکٹ تھا کہ آپ یہی ہیں، باب العلم، شیر خدا، ابو تراب۔ جی علامہ صاحب۔ جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو منفرد فضیلت ہے وہ آپ کی خانہ کعبہ میں ولادت سے باسعادت ہے، تو نہ اس سے پہلے کسی کو ملی ہے نہ قیامت تک ملے گی۔ سبحان اللہ، کیا کہنا؟ دیوار کعبہ شک ہوئی، جاتے وقت بھی جڑ گئی، جب ولادت ہو گئی پھر بھی دوبارہ دیوار پھٹی، آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد اپنے بیٹے کو لے کے باہر نکلی، آپ کی نگاہوں نے سب سے پہلے چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں جب پہنچے تو نام کا مسئلہ آ گیا کہ نام کیا رکھیں۔ ماں نے کہا حیدر رکھو، باپ نے کہا صفدر رکھو، کسی نے کہا غضنفر رکھو۔ تو جب یہ تھوڑا سا اختلاف ہوا تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بنی ہاشم، تم اختلاف نہ کرو، جس خدا کے گھر میں یہ بچہ آیا ہے میں اسی
گھر کے خدا سے پوچھتا ہوں کہ اس کا نام کیا رکھا جائے۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ تھا کہ تم یہیں بیٹھے اور میں بھی پوچھ کے آتا ہوں۔ یعنی ابو طالب علیہ السلام کو اتنا یقین تھا اپنے رب پر کہ میں جا کے پوچھوں گا تو مجھے اس کا جواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اور ان کو بٹھا کے اس لیے گئے کہ تم بیٹھو، میں خالی نہیں لوٹوں گا۔ لوگ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کے بارے میں گستاخی کرتے ہیں، جسارت کرتے ہیں، ہے کہ پوری کائنات میں اس لائق کہ جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں جب چاہوں جس وقت چاہوں اپنے رب سے ہم کلام ہو سکوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، لیکن کوہ طور پہ جانا پڑتا تھا، نالین اتارنا پڑتی تھی، انتظار کرنا پڑتی، پھر درخت سے گفتگو ہوتی۔ ابو طالب گئے، غلاف کعبہ کو پکڑا، خدا سے سوال کیا، جواب دیا کہ ہم نے اس کا نام اپنے نام علی سے مشتق کر کے علی رکھ دیا۔ ماشاءاللہ۔ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ حیدر و صفدر نام رکھے گئے اور کتنے نام رکھے گئے، رسول اللہ نے اسد اللہ سے رسول کا لقب دیا، اور اس سے بڑھ کر جو لقب ہے وہ باب مدینۃ الحکمت اور باب مدینۃ العلم ہے۔ یعنی علی علم کے شہر کا دروازہ ہے اور علی حکمت کے شہر کا دروازہ ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا جو علم چاہتا ہے یا حکمت چاہتا ہے وہ دروازے سے آئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم اس اسٹوڈیو میں داخل ہوئے ہیں دروازے سے، ایک مرتبہ ہم نے دروازے کو ٹچ کیا، اب جب نکلیں گے تو پھر دروازے کو کراس کر کے جائیں گے، گویا کہ اس کے اندر اگر ہم آئے ہیں تو ایک مرتبہ، لیکن دروازے کو ہم نے 2 مرتبہ دیکھا، ٹچ کیا۔ تو بات وہی ہے کہ جو بھی رسول اللہ تک پہنچتا تھا اسے آتے ہوئے بھی علی کا سامنا کرنا پڑتا تھا، جاتے ہوئے بھی علی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی علی ابن ابی طالب کو فضائل و کمالات اور انعامات عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کی کتنی آیات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں 2 طریقے سے نازل کی۔ ایک وقت اللہ نے آیت نازل کی، علی اور اہل بیت رسالت نے اس پہ عمل کر کے دکھایا، اور ایک وقت انہوں نے عمل کیا، ان کا عمل قرآن بن کے نازل ہوا۔ یتیم مسکین قیدی کو کھانا پہلے کھلایا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا بعد میں آیا۔ اسی طرح انگوٹھی آپ نے پہلے دی، آیت انما ولیکم اللہ بعد میں نازل ہوئی۔ تو گویا کہ یہ آغاز تھا، تربیت آغوش مصطفیٰ میں ہوئی۔ اس طرح تربیت کے 2 انداز بیان فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے پیچھے قدم پہ قدم رکھ کے اس طرح چلتا تھا جس طرح اونٹنی کا بچہ اپنے ماں کے قدموں پر چلتا ہے، اور پھر فرمایا رسول اللہ نے مجھے اس طرح علم ودیت کیا جس طرح کبوتر اپنے چوزے کو دانہ ٹکڑے کر کر کے اپنے اس کے منہ میں ڈالتا ہے، اور پھر فرماتے کہ روزے شہادت سے 1 دن پہلے مجھے اپنے سینے پہ لٹا کے 1000 باب علم تعلیم کیا، جن میں سے علی نے ہر باب سے کئی ہزار باب جو ہے وہ تعلیم کیے، اور پوری کائنات میں صرف ایک ہستی ہیں رسول اللہ کے بعد علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو یہ اعلان کر کے گئے، اور دنیا والوں جو کچھ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو قبل اس کے کہ میں تم میں سے چلا جاؤں، اور میں زمین کی بجائے آسمان کے راستوں سے زیادہ واقف ہوں۔ اور حضرت کمیل ابن زیاد جو آپ کے صحابی تھے جن کو علم کی عظمت کے بارے میں خطبہ دیا تھا، ان کے سامنے کہتے ہیں کاش یہاں ایک سمندر ہے علم کا جو ٹھاٹھے مار رہا ہے، کوئی اس کا لینے والا مجھے مل جاتا۔ علی کو اس کا لینے والا کوئی نہیں ملا۔ سبحان اللہ۔ یہاں پہ ہم بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو مفتی صاحب آپ سے گفتگو کو کنٹینیو کریں گے، اور آف کورس مجھے پتا ہے آپ بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں اس میں، بریک کے بعد۔ اب چلتے ہیں ہم مفتی صاحب آپ کی طرف، اور گفتگو جہاں پہ چھوڑی تھی وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب بڑی اچھی گفتگو فرما رہے تھے مولا کائنات کے حوالے سے، باب مدینۃ العلم کے حوالے سے، آپ کے ناموں کے حوالے سے۔ آپ کا ایک لقب ابو تراب ہے۔ تراب کہتے ہیں مٹی کو۔ یہ ہوا ایسے کہ ایک دفعہ مولا کائنات مسجد نبوی میں زمین پہ لیٹے ہوئے، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، مولا کائنات کو فرمایا اٹھو بو تراب، اے مٹی کے باپ اٹھو۔ اگر ہم اس بات کو سمجھیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات کو مٹی کا باپ کیوں کہا؟ کیونکہ میری اور آپ کی تخلیق جو ہے اس میں مٹی کا حصہ ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم
مولا کائنات کو فرما رہے ہیں اے علی تو مٹی کا باپ ہے. ہمیں اس کو سمجھنا پڑے گا کہ مٹی کا باپ مولا کائنات کو کیوں کہا گیا. ہر انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے. میرے پاس وقت نہیں میں اس کی مزید مطلب اس میں جاؤں. یہ عظمت ہے مولا کائنات کی کہ وہ مٹی کے باپ ہیں. اور علم کے حوالے سے میں کون سا میدان کارزار ہو تو مولا کائنات کا کوئی ثانی نہیں آپ کو ملے گا. قرآن کے بارے میں ہو تو مجھے یاد آیا کہ مولا کائنات نے ایک موقع پر کہا کہ میں اگر فاتحہ شریف کی تفسیر لکھنے بیٹھوں تو 70 اونٹ اس کی تفسیر لکھی ہوئی تفسیر کو اٹھائیں. 70 اونٹ سبحان اللہ. صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر. اور اس سے پہلے ایک کہ مولا چونکہ ہم قرآن سے کیوں ہمارا اتنا قلبی تعلق نہیں رہا کہ ہم نے اہل بیت کے دامن کو چھوڑ دیا ہے. مولا کائنات کے دامن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. مولا کائنات نے فرمایا اللہ نے پورے قرآن کا علم سورہ بقرہ شریف میں رکھا ہے. بقرہ شریف کا پورا علم اللہ نے فاتحہ شریف میں رکھا ہے. اور فاتحہ شریف کا علم اللہ نے بسم اللہ شریف میں رکھا ہے. اور بسم اللہ کا پورا علم اللہ نے با کے اندر رکھا ہے. اور با کا پورا علم اللہ نے با کے نیچے جو نقطہ ہے اس میں رکھا ہے. فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے وہ نقطہ میں علی ہوں. میں یہ بات سمجھا ہوں ایک دین کا طالب علم ہونے کے ناطے کہ قرآن کو سمجھنا ہے تو پھر در مولا کائنات پہ جانا پڑے گا. پھر مولا کائنات سے قلبی تعلق کو مضبوط کرنا پڑے گا. در اہل بیت رسول پہ جانا پڑے گا. ادروائز قرآن کا علم ہمیں نہیں مل سکے گا. چونکہ قرآن کہتا ہے یُدِلُّ بِهِ کَثِیرًا وَیَہْدِی بِهِ کَثِیرًا. بہت سے ایسے ہوں گے جو اس کو پڑھ کے گمراہ ہو جائیں گے اور بہت سے ایسے ہوں گے جو اس کو پڑھ کے ہدایت پا لیں گے. ہدایت وہی پائیں گے جن کا تعلق مولا کائنات سے جڑا ہوگا. بے شک. جن کا تعلق اہل بیت رسول سے جڑا ہوگا. کیوں؟ میں دلیل دیتا ہوں اس پہ. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا میں اپنے بعد تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک قرآن اور دوسری میری اہل بیت. جب قرآن کا کہہ دیا فرما دیا پھر اہل بیت کا کیوں فرمایا؟ تو پتہ چلا قرآن تھیوری ہے. اس تھیوری کو سمجھنا ہے تو پریکٹیکل جو کیا اہل بیت اطہار نے اہل بیت رسول نے اس کو سمجھو گے تو پھر قرآن تمہاری سمجھ میں آئے گا. کیا خوبصورت ایکسپلینیشن دی آپ نے مفتی صاحب. کیا بیوٹیفل طریقہ ایکسپلین کرنے کا. لیکن ویورز ہم لوگ نکل ہی نہیں پاتے اپنی دنیاوی ایکٹیویٹیز میں سے. ہم نے اگر کہانی بھی اپنے بچوں کو سنانی ہوتی ہے رات کو, مائیں ایک زمانے میں بچے کو لوری سناتی تھی. وہ لوری بھی جو ہے اس میں مجھے یاد ہے جب میری نانو ہمیں سلا رہی ہوتی تھی تو مجھے یاد ہے نانو جب تھپکی دیتی تھی تو اللہ ہو کرتی تھی. آج کل ہم اپنے فونوں پہ عجیب و غریب چیزیں لگا کے بچوں کے کانوں کے ساتھ رکھ دیتے ہیں کہ وہ سن لیں, اور اسی وجہ سے شاید سوسائٹی میں اتنی پھوٹ اور نیگیٹیوٹی ہے. علامہ صاحب بالکل بریک میں جانے میں 2-3 منٹ ہے. گفتگو میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے یا میں سوال کی طرف جاؤں؟ لیکن میں چاہتا ہوں کہ اگر ہم آج کے دن کی مناسبت سے
اور کچھ نہیں تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین میں سے دو چار فرامین کو بھی اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیں کیا بات ہے، تو میں سمجھتا ہوں دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو سبحان اللہ۔ ایک تو یہ ارشاد فرمایا نفس المرء قطاہ الی اجلہ، انسان کا ایک ایک سانس جو ہے اس کی موت کی طرف ایک ایک قدم ہے، جتنے سانس لیتا ہے اتنا موت کے قریب ہو رہا ہے۔ اس کرونا وائرس کے دور میں آج بھی اگر ہم خدا اور رسول کو یاد نہیں کرتے اور موت اور آخرت کو یاد نہیں کرتے تو پھر کب کریں گے؟ دوسری بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ کسی کی دنیا کو آباد کرنے کے لیے اپنی آخرت کو برباد نہ کر لینا۔ کیا بات ہے، کسی کے لیے جھوٹ بولو، کسی کے لیے چوری کرو، کسی کے لیے رشوت لو، اس کی تو دنیا سنور جائے گی، تم نے اپنی آخرت برباد کر لی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا عقل مند نے دنیا طلب کرنے کی کیا حد کا اظہار کیا، سوچا کہ بھی یہ تو مشکل کے بغیر، تکلیف کے بغیر حاصل نہیں ہوگی، آخرت کو دیکھتا ہوں بھائی، آخرت کو دیکھا تو وہ بھی مشقت تکلیف، کہا یہ دو حساب تو دونوں طرف برابر، دنیا چاہتے تب بھی تکلیف مشقت، آخرت چاہتے تب بھی۔ پھر سوچا کہ ان میں سے باقی رہنے والی کون سی چیز ہے، پتہ چلا وہ آخرت ہے، کہا اس نے دنیا چھوڑ دی، آخرت لے لی۔ آپ نے فرمایا جو دنیا چاہتا ہے ضروری نہیں کہ اسے دنیا مل جائے، لیکن جو آخرت چاہتا ہے اسے دنیا بھی مل جاتی ہے، اسے آخرت بھی مل جاتی ہے۔ اور بڑا مختصر لفظوں میں آپ نے دنیا کا تعارف کروایا، تغرو، تزرو، تفرو، یہ آپ نے امیر شام معاویہ کو لکھ کے 3 لفظ بھیجے تھے کہ دنیا کے دلدادوں کو یہ بتا دو کہ سب سے پہلے یہ دنیا کی چمک دمک تمہیں دھوکہ دیتی ہے، تغرو، غرور، تکبر میں لے آتی ہے، تزرو تمہیں نقصان پہنچاتی ہے، ضرر پہنچاتی ہے، اور تمہیں پٹک کے زمین پہ مارنے کے بعد تفرو ہستی ہوئی چلی جاتی ہے، تم پڑے رہ جاتے ہو۔ کہا دنیا نے کبھی کسی سے وفا نہیں کی، اس لیے علی نے فرمایا کہ اے دنیا طلقتک ثلاثا، میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی جس کے بعد کوئی رجوع نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ دیکھو یہ دنیا چند روزہ ہے، حقوق اللہ پہ توجہ دو، سبحان اللہ، آپس میں اصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان اپنے معاملات کو سدھارنے کی کوشش کرو۔ اور پھر میں یہ پیغام دوں گا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے کلام کو دنیا آج تک نہیں سمجھ سکی، صرف ایک مکتوب جو ایک خط جو آپ نے اپنے گورنر مالک اشتر علیہ السلام کو لکھا تھا، جس کا دنیا کی کئی زبانوں میں ترجمہ ہوا، وہ ایک ایسا نظام حکومت ہے کہ جس کے بارے میں اقوام متحدہ کی ریسرچ کمیٹی نے کئی سال کی تحقیق کے بعد یہ نتیجہ دیا تھا کہ اگر علی کا یہ لکھا ہوا نظام حکومت جو نافذ بھی رہا، آج کے اس نظام حکومت میں عملی طور پر شامل اور نافذ ہو جائے، یہ دنیا امن و سلامتی کا گہوارہ بن سکتی ہے۔ آئیں علی کو اس نظام کو اپنانے کی کوشش کریں، کیونکہ علی شہید عدل و عدالت ہے، وگرنہ علی کا اور کوئی قصور نہیں تھا۔ اس لیے خود وہ فرماتے ہیں انا المظلوم، میں مظلوم ہوں، اور علی سے بڑھ کر کائنات میں واقعاً کوئی مظلوم بھی نہیں۔ بے شک۔ یہاں پہ ہم بریک کی طرف جائیں گے، ویورز جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو کو مزید اور کنکلوژن کی طرف لے کے جائیں گے۔ ویسے تو یہ گفتگو ایسی ہے کہ کبھی کنکلوڈ ہو ہی نہیں سکتی، اور آف کورس کلام کے ساتھ پروگرام کو کلوز کریں گے، لیکن بریک کے بعد۔ ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز۔ اب ہم اپنے پروگرام کے بالکل آخری مرحلے میں پہنچ گئے ہیں اور اپنے اسکالر سے فائنل اسٹیٹمنٹس لینی ہے۔ انشاءاللہ اس ٹاپک کو ہم افطار ٹرانسمیشن میں بھی کنٹینیو رکھیں گے اور گائیڈنس لیں گے اور کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ سیکھیں، اور ویورز آج جو باتیں سنیں گے پلیز اپنے بچوں تک بھی اس گفتگو کو منتقل کیا کریں، صرف اپنی ذات تک نہیں۔ علم اور نالج پھیلانے سے مزید پھیلتی ہے اور بڑھتی ہے، آپ کے علم میں کمی نہیں آئے گی۔ ہمیں بریک کے بعد جوائن کیا ہے کاوش حیدر زیدی نے، وہ سوز و سلام پیش کریں گے اینڈ میں جا کے السلام علیکم۔ جی مفتی صاحب، آج کی گفتگو کو ریپ اپ کرتے ہوئے میں اس حوالے سے مولا کائنات کہ چونکہ ڈاکٹر صاحب نے بھی فرامین پہ اینڈ کیا تو میں فرامین کی طرف ہی جاؤں گا۔
اس سے پہلے یہ میرا پیغام ہے آپ کے توسل سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سفینہ نوح ہے. بے شک. جو اس میں سوار ہو جائے گا وہ بچ جائے گا. کیا کہنا ہے؟ اس دور میں ہمیں اس سفینہ نوح میں سوار ہو کے اسے مضبوطی سے پکڑنا پڑے گا، تب ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہوگی. دوسری بات فرامین کی، آج ہر بندہ اپنے رزق کی وجہ سے بڑا پریشان ہے. تو مولا کائنات نے فرمایا کہ سورج کی کرنیں زمین پہ پڑنے سے پہلے اٹھ جایا کرو، اس لیے کہ اس وقت اللہ رزق تقسیم کر رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. انتہائی خوبصورت جملہ، کم الفاظ لیکن کمال کی بات. اگر ہم اس پہ عمل کر لیں، مالک اس وقت ہم سے راضی بھی ہو جائے گا اور ہمیں رزق کا معاملہ بھی نہیں. تیسری میری بات یہ ہے کہ ایک دور تھا جب ہمیں ہمارے والدین ہمارے اسلاف کی کہانیاں سنایا کرتے تھے. آج وہ کہانیاں سنانے والی مائیں موجود نہیں رہی. مجھے تلاش ہے ان ماؤں کی جو ہمارے اسلاف کی کہانیاں سنا کے ہمارے بچوں کو جگائیں، ہمارے مردوں کو جگائیں اور ان میں آل بیت طہار کی زندگی کو شامل کریں، بتائیں. اور یہ حکم بھی ہے کہ لوگوں اپنی اولاد کو ایک تو قرآن سکھاؤ، دوسرا میری محبت، تیسرا میرے اہل بیت کی محبت. یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے. میرے آخری بات کہ آج کا دن خانوادہ رسول پہ بڑا کڑا دن تھا کہ جب امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی شہادت، یہ اسلام میں بہت بڑا سانحہ ہے، بہت بڑا سانحہ. اللہ تعالی ہم سب کو آل بیت اطہار کے ساتھ قلبی تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج بے شک. جی. علی کو کرم اللہ وجہہ کہا گیا، وجہہ اس لیے کہ وہ چہرہ جو کبھی بھی بتوں کے سامنے نہیں جھکا، صرف اور صرف اللہ کے سامنے جھکا، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ چہرہ جس پر اللہ کا لطف و کرم ہوا. سبحان اللہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر کبھی یہ تصور کر لو کہ ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہو اور میرا علی تنہا ایک طرف کھڑا ہو، ساری دنیا کو چھوڑ دینا، علی کو نہ چھوڑنا. کیوں؟ اس لیے حق کے متلاشیوں کو یہ پیغام دے دیا کہ الحق مع علی و علی مع الحق. حق علی کے ساتھ ہے اور علی جو ہے وہ حق کے ساتھ ہیں. یہیں تک نہیں بلکہ فرمایا اے میرے اللہ، حق کو ادھر پھیر دینا جدھر میرا علی پھرتا جائے. تو حق کے متلاشیوں کے لیے معیار حق کل بھی علی تھے، آج بھی علی ہیں اور قیامت تک علی ہیں. اور علی کا دامن تھام لیں تو اہل بیت کا دامن تھام لیا، رسول اللہ کا دامن تھام لیا. علی کی اطاعت کر لی تو رسول اللہ نے فرمایا من اطاع علیا فقد اطاعنی. جس نے علی کی پیروی کی اس نے میری پیروی کی، اور اس نے میری پیروی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی پیروی کی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جزاک اللہ آج ہمیں جوائن کرنے کا اور اپنی نالج کو ہم تک منتقل کرنے کا. بہت بہت شکریہ. ویورز پروگرام کو کلوز کرتے ہیں کاوش حیدر زیدی سے سوز و سلام سن کے. جی بیٹے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لعن قتلۃ الامیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. مسجد میں قتل ہو گیا اللہ کے ولی کا. مسجد میں قتل ہو گیا
شکستہ ہے ہو گیا علی کا اللہ کے ولی کا زہرا کے بعد حیدر دنیا سے جا رہے ہیں زینب کو حسین کو یہ بھی بتا رہے ہیں کچھ وقت رہ گیا ہے اب میری زندگی کا اللہ کے ولی کا مسجد میں قتل ہو گیا اللہ کے ولی کا پہلا دیا بجھایا ہے تم نے یہ امامت کا لگتا ہے آج کوفہ میں منظر ہے قیامت کا تربت میں دل دکھایا اللہ کے نبی کا اللہ کے ولی کا مسجد میں قتل ہو گیا اللہ کے ولی کا وقت ندا بھی روتے تھے زینب کو دیکھ کر حیدر کو یاد آتا تھا ہے شام کا وہ منظر جب امتحان ہوگا عباس سے جری کا اللہ کے ولی کا کاوش عجیب منظر تھا حیدر کی شہادت پہ کاوش عجیب منظر تھا حیدر کی شہادت پہ حسنین رو رہے تھے جب بابا کی شہادت پہ ارے نوحہ تھا یہی لوگوں کوفہ کی ہر گلی کا اللہ کے ولی کا مسجد میں قتل ہو گیا اللہ کے ولی